توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ ہے اور طاقت والا ہے اور قدرت والا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عمارتیں گرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیا کر لو گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان بے بس ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ طاقت والا ہے، ہم عاجز ہیں، اللہ قادر ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ مسئلے کون حل کرے گا بھائی؟ حالات کون بنائے گا بھائی؟ پریشانیاں کون دور کرے گا بھائی؟ پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت۔ اللہ فرمائے دودھ کی نہریں وہ بوتلیں نہیں، قرآن میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ 4 اعلانات ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں 4 اعلانات ہیں، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، ہزاروں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، لاکھوں سال گزر گئے بال سفید نہیں، کوئی چہرے پہ جھریاں نہیں۔ تیسرا اعلان ہوگا ہمیشہ خوش رہو گے کبھی غم نہیں، خوشیاں خوشیاں، اور ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، کوئی سر کا درد، کوئی پیٹ کا درد، کوئی کان میں درد، کوئی ڈاکٹر اسپتال، کوئی دوائی میڈیکل سٹور، کوئی ٹیسٹ لیبارٹری کچھ نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، پکارنے والا کون؟ اللہ۔ جنتیوں کو اللہ پکاریں گے، جنتی عرض کریں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب، ہم حاضر، ہماری سعادت کہ ہمارا رب ہمیں پکارے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ اللہ فرمائیں گے الرضیتم، اور راضی ہو گئے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہو راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے اللہ اپنی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض ہوں۔ واہ واہ، ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، جنات جمع ہوں گے، فرشتے جمع ہوں گے۔ باپ کا کیا ہے؟ وہ باپ کا کیا؟ بیٹا۔ آدمی کچھ بھی بن جائے اللہ کا کیا ہے؟ بندہ۔ کچھ بھی بن جائے اللہ کا کیا ہے؟ بندہ۔ ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم بولنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ اٹھنے بیٹھنے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ نگلنے میں چبانے میں کس کے محتاج؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ ہم تو محتاج ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ہم کمزور ہیں۔ یہ سر میں درد ہوتا ہے نا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی پھوڑا، کوئی پنسی، کوئی نزلہ، کوئی زکام، کوئی بخار ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ یہ پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے، تاکہ بندہ کس میں رہے؟ تم کیا چیز ہو بھائی؟ ہمیں کیا ہے؟ کبھی مکھی، دن میں ہمیں مکھی تنگ کرتی ہے اور رات کو کیا تنگ کرتا ہے؟ اللہ سمجھاتا ہے تم کیا چیز ہو۔ بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، مکھی پیچھے پڑ جاتی ہے، ادھر سے اڑاؤ ادھر آگے بڑھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاؤ ادھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مکھی اس کو سمجھا رہی کہ تو چیز کیا ہے بھائی؟ رات کو جب مچھر آتا ہے نا، مچھر وہ چھپ کر کے نہیں آتا، پہلے آ کے الارم بجاتا ہے، کو کرتا ہوا آتا ہے کہ آگے ہوں گے۔ مکھی تنگ کرے، مچھر تنگ کرے، بھیڑ آ جائے نا، بھیڑ کوئی ایک نوجوان جو ہے نا،
وہ اٹھتا نہیں تھا صبح, اس کو بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا تھا. ایک دن جناب صبح سے اٹھ کے بیٹھا ہوا, اس سے پوچھا کیا ہوا, کہتا پتہ نہیں کس چیز نے کاٹ لیا, دیکھا تو بھیڑ نے کاٹ لیا اسے. تو صبح صبح کسی نے اٹھا دیا اسے, بھیڑ نے, اٹھو اٹھو. اب اگر اللہ ہر ایک پر بھیڑ مسلط کر دے صبح صبح, دیکھو پھر اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے. بھیڑ ہے, چھپکلی تنگ کرے. چوہا یہاں بیت الخلاء میں نا رش لگا ہوا, ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا, اندر تھا کچھ چوہا, وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا, وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. اور انسان کمزور ہے. انسان کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے انسان, کچھ بھی نہیں. اللہ ہے طاقت والا. کون ہے؟ اللہ. قدرت والا اللہ, کام بنانے والا اللہ, مسائل کو حل کرنے والا اللہ, خوشیاں دینے والا اللہ, رزق دینے والا. اب دکان پہ جا رہے اور نماز میں نہیں جا رہے, اس کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. کس کی نافرمانی؟ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ وہ تو اوپر ہے. یہ جو تالاب میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس ہے, صورت ہے, تصویر ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں ذرا چاند کو پکڑ لوں تو کہیں گے پاگل ہو, بے وقوف ہو, یہ تو عکس ہے, حقیقت نہیں ہے. اب فجر پڑی نہیں, دکان پہ جا رہا ہے, اس کو رزق کی تلاش ہے نا. کس کی تلاش ہے؟ دکان پہ جا رہا ہے, دفتر جا رہا ہے, ملازمت پہ جا رہا ہے, مزدوری پہ جا رہا ہے, تو رزق کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب فجر پڑی نہیں, دکان پہ جا رہا ہے, یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں. تبلیغ اس کا نام ہے. ایک ایک کو سمجھاؤ, ایک ایک کو سمجھاؤ. او بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہمارا رب اللہ. ایک سے آدمی سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. تو ایک سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے سے دنیا بنے گی, آخرت بنے گی. اچھا ایک عجیب بات ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کے جتنے بھی کام اور اعمال ہیں یہ آخرت میں کام آئیں گے. دنیا جو بنے گی وہ تو مال سے بنے گی. ہاں لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ مال آخرت میں کام آئے گا, دنیا میں کیوں بھائی؟ او بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی. دنیا میں آخرت میں کیا چیز کام آتی ہے تو دنیا میں بھی کیا کام آئے گا؟ او بھائی جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے, دنیا بھی کس سے بنتی ہے؟ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مال آخرت میں کام, مانتے نا سب مانتے, مال آخرت میں کام, مال قبر میں کام, مال قیامت میں کام. او بھائی یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا. جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے, دنیا بھی کس سے بنتی ہے؟ اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا ذریعہ مال نہیں ہے, کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے, دیندار بننے